السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسا کہ احباب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ترجمہ القرآن کورس کا آغاز کیا، جس کی ایک تعارفی نشست جو ہے وہ پہلے ہو گئی، جس تعارفی نشست کے اندر ممبرز کا تعارف تو نہیں ہو سکا، لیکن قرآن مجید کا تعارف جو ہے وہ کیا گیا، اور ایک مختصر تعارف کے ساتھ مختصر سی تعارفی نشست کو منعقد کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنے قرآن مجید کی ترجمہ القرآن کورس کی پہلی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے وہ ذہن میں آئی، وہ آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم عمل بھی کریں گے، اور تھوڑا سا جو ہے اس سے ہمیں استفادہ بھی حاصل ہوگا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس طرح ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین ہیں۔ تو اسی مناسبت سے دیکھتے ہوئے ہم اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس اہم کام کو، بہترین کام کو، ضروری کام کو کرنے سے کتراتے ہوں گے یا شرماتے ہوں گے، یا یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ کام مشکل ہوگا ہمارے لیے یا آسان ہوگا۔ اس طرح کی کافی ساری جو ہے وہ خیالات، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے ایک تو ہم نے اپنا پیٹرن جو ہے وہ کلاس کا اس طرح کا رکھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، جو بھی آئے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے، حاصل کر کے جائے۔ عام طور پہ کلاسز کا پیٹرن اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک دن پڑھایا جاتا ہے، دوسرے دن جو پڑھایا گیا ہو اسی کا امتحان لے لیا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے، جس سے کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں اپنی پڑھائی کے اندر، اور کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو پھر جو تیز اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ شہی بھی دکھا جاتے ہیں، جس سے کمزور اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ دل براشتہ ہو کے تو یا تو چھوڑ دیتے ہیں، تو یا پھر ان میں جو لگن، جو شوق ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ تو ہم نے اسی لیے اپنے شوق کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ہم اپنا پیٹرن اس طرح کا رکھیں گے کہ اگلے دن پچھلی دہرائی ہو جائے، اگر تو کوئی ولنگ ہوگا اسٹوڈنٹ تو وہ دہرائی کر دے گا، ادروائز ایک دفعہ خود ہی دہرائی کر کے پچھلے سبق کو بھی دیکھ لیا جائے گا اور آگے کے سبق کو دیکھا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں جس حدیث کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5534، یعنی 5534 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهزيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک کستوری اٹھانے والا یا کستوری بیچنے والا اور دوسرا بٹھی یعنی تندور بٹھی بڑکانے والا. جو تو کستوری اٹھانے والا یا کستوری بیچنے والا ہے وہ اپنے دوست کو اپنی صحبت والے کو کیا کرے گا, یا تو تحفے میں دے گا یا اس سے خرید لے گا, یا کم از کم اس کو اس کستوری کی اچھی خوشبو میسر ہو جائے گی. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر وَنَافِخُ الْقِيرِ جو بٹی بخاتا ہے, جو بٹی کو گرم کرتا ہے, وہ کیا کرے گا, یا تو کپڑوں کو جلا دے گا یا اس سے ناخوشگوار ہوا جو ہے وہ میسر ہوگی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کلاس کے اندر آئے گا یہ اچھی صحبت کے اندر یا تو اس کو گفٹ کے طور پہ کوئی چیز مل جائے گی یا وہ اپنی محنت سے اس سے حاصل کر لے گا, اگر وہی نہیں تو کم از کم اس کو یہ اچھی صحبت کا فائدہ ضرور نصیب ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر بری صحبت کے اندر وہ کیا, جیسے مثال بٹی دکانے والے کی ہے کہ یا تو کپڑے جل جائیں گے تو یا کیا ہوگا, ناخوشگوار ہوا جو ہے وہ ملے گی. تو ہم اسی چیز کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہم اپنی باقاعدہ کلاس کی پہلی نشست کی طرف جاتے ہیں اور قرآن مجید کی جو ترجمہ القرآن کلاس ہم نے آغاز کیا ہے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے آپ لوگوں کو کتنی آیتیں نظر آ رہی ہیں, یہ سامنے آپ کو 7 آیات نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اوپر اس کا نام بھی ہے سورۃ الفاتحہ, مکی ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں. احادیث کے اندر اس کے اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ آئے ہیں, جیسے ہے فاتحۃ الکتاب, الصلاۃ, سورۃ الحمدللہ رب العالمین, سورۃ الحمد, السبع المثانی, القرآن العظیم, ام القرآن اور ام الکتاب. یہ نام جو ہیں وہ احادیث کے اندر آئے ہیں. احادیث کے اندر بہت زیادہ سورۃ فاتحہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے چند ایک کا ہم ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے ترجمہ کلاس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو ان میں سب سے پہلے ایک ہم حدیث کی بات کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث نمبر 806 کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھولنے کی آواز کو سنا اور سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے, آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا. تو اس سے ایک فرشتہ اترا, پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں, آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے.
ایک ہے فاتحۃ الکتاب اور دوسری ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات. آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی. دوسری حدیث سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ بخاری شریف کی 4703 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سب المثانی ہے، یعنی یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی قرآن العظیم ہے جو کہ مجھے دیا گیا ہے. اسی سلسلہ میں فضیلت کے اندر تیسری ہم حدیث دیکھتے ہیں جو کہ بخاری شریف کی 5732 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان تک نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا. سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا. جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے. ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو. جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو. ایک اور بخاری کی روایت کے اندر ہی ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کیا تھا. جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو 30 بکریوں کی شرط طے کی. سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اندر ہم اگلی جو حدیث دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا، پھر واپس سلام کیا، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم ان کا علاج کر دو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ القرآن کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا. انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو. مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے اور اس کا کام جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے. فضیلت میں ہم آخری حدیث دیکھتے ہیں. بہت سی فضیلتیں ہیں لیکن چونکہ ٹائم کی ہم نے لمیٹیشن دیکھنی ہے تو تفسیر ہم مختصر کریں گے اور تاکہ ہمارا ترجمہ کے لیے زیادہ ٹائم بچے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں
جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز، ہم سورۃ فاتحہ کا نام بھی صلاۃ پیچھے ذکر کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ یعنی وہ 2 نصف حصے کیا ہیں؟ ایک میں ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور دوسرے میں ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد ہی کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہی ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی 395 نمبر حدیث ہے، اور کچھ احادیث جن کا اگر میں ریفرنس بیان نہیں کر سکا کیونکہ لیکچر یا کلاس کے اندر جو ہے وہ ریفرنس بیان نہیں کیے جا سکتے، جس کو کوئی اشکال ہو وہ ریفرنس جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ریفرنس سے ہی بات ہوگی، ریفرنس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ اس میں ہم نے ایک مسئلہ سیکھا، کیونکہ ہمارے ایک خصوصیات تھیں جو کلاس کی، ان میں یہ بھی تھا کہ ہم مسئلوں کا ماخذ دیکھیں گے، تو ہم نے اس میں ایک مسئلہ یہ سیکھا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کی اپنی رائے ہے کیوں کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے، جو ہم نے پڑھا جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے یہی سیکھا کہ اس میں جو ہے وہ اس کے بغیر نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اب ہم چلتے ہیں جی انشاءاللہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے جو ہیں وہ فضائل اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کئی کتابیں لکھ ڈالیں، کئی صفحے لکھ ڈالے، تو جب ہم اسی کو دیکھیں گے تو ہماری کلاس جو ہے وہ اسپیشلی ترجمہ القرآن کی کلاس ہے تو وہ کہیں پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ سب لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے، ٹائم نکال کر آئے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کور کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی اس کلاس کو کورس کو 1 سال سے زیادہ کے عرصہ پہ نہ لے کے جائیں، تو اسی کے اندر ہی ہم اس کو پورا کریں اور پورا کر کے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اب ترجمہ کے لیے سب سے ایک ضروری چیز جو ہے وہ، کیونکہ ہم عربی زبان میں قرآن مجید ہے تو عربی زبان میں اس کو دیکھیں گے، تو کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس کی گرامر بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ جب تک ہم گرامر نہیں سیکھیں گے تب تک ہمیں جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن چونکہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل چلیں سٹارٹ میں ترجمہ سے ہم آغاز کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اس کی گرامر کی طرف چلیں گے۔ تو پھر گرامر میں یہ ہے کہ نحو اور صرف بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کو ہم دیکھیں گے، لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو ہم سٹارٹ جو ہے وہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو ہم اسی کلاس کے اندر جو ہے وہ گرامر کا بھی سٹارٹ کر لیں گے اور کریں گے، نہیں تو پھر ہم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہم ترجمہ القرآن کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر گرامر کا ہم سٹارٹ کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں، قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرنی ہے تو فرض چیز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے،
اور जिस जगह के ऊपर सूरत का आगाज हो रहा है उस जगह के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी, सिवाय सूरत तौबा के अंदर सूरत तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन कुरान मजीद जब भी स्टार्ट करना है, जब भी तिलावत करनी है, जब भी पढ़ना शुरू करना है, तो उसके लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत जरूरी जो है वो पढ़नी है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो है वाज़ेह जो लफ्ज़ हैं वो 4 हैं। एक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, ये 4 हैं। इनमें हम लफ्जी भी जो है वो करते हैं और इंशाल्लाह बामुहावरा भी करेंगे। और इसी को हम जो है वो जैसे अल्हम्दु, हमद हम आम तौर पे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी कोई भी उर्दू की किताब के अंदर भी, हम किसी भी क्लास की किताब हो, उसमें सबसे पहले आगाज हम जो हमद से करते हैं और वही हमद है। हमद का मानी वो तारीफ ही है, लेकिन चूंकि इसमें अल शुरू में लग गया है और इसमें मखसूस चीज होगी है, तो इसका तर्जुमा जो है वो ये बनेगा अल्हम्दु का तमाम तारीफें, यानी जितनी भी तारीफें मुमकिन हो सकती हैं वो सारे की सारी तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। यानी तमाम तारीफें जितनी भी हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। अगर तो मुमकिन हो तो ये अपने पास हार्ड फॉर्म में कुरान मजीद लेके उसके ऊपर आप बिल्कुल कार्बन पेंसिल या कच्ची पेंसिल से नोट कर सकते हैं इसको, ताकि बाद में किसी लिए जरूरत पड़े तो उसको देखा जा सके। रब्बी, रब्बी का मतलब जो है वो रब। अब इसमें यह है कि कुछ अल्फाज के मानी हम कोशिश करते हैं जिनको उर्दू अरबी में हम समझ सकते हैं, उनके माना हम सेम रखेंगे, उनके माना हम चेंज नहीं करेंगे, ताकि जो है वो हमें हमारा मकसद समझना है। क्योंकि अरबी के अल्फाज जो हैं उनके हम उर्दू के अंदर कमा हक का हो, जिस तरह उसका हक है उस तरह हम उसका तर्जुमा नहीं कर सकते। मसलन इसका तर्जुमा रब्बी का पालने वाला भी किया गया है, मालिक का भी किया गया है, तो हम चूंकि हमें रब से समझ आ रही है तो हम रब ही इसका तर्जुमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी आलमीन। तो आलमीन के अंदर जैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं आलम, आलम हम एक दुनिया को कहते हैं, तो आलमीन ये जमा होगी दुनिया की। तो ये जमा के अंदर फिर हम देखेंगे कि ये क्या है, यानी एक की बजाय जितने भी आलम हैं। तो फिर इसका तर्जुमा हमारे पास ये बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफें, सारी तारीफें, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। ठीक है, इसका ये तर्जुमा बन जाएगा। आगे है जी अर्रहमानिर रहीम। वैसे तो अर्रहमान भी ये रहम से ही है, रहम करना, मेहरबानी करना। रहीम भी जो है ये भी रहम से ही है, मेहरबानी करना। लेकिन ये दोनों जो है वो रहमान और रहीम अलग क्यों हैं? रहमान का तर्जुमा मसलन हम करते हैं बड़ा मेहरबान, रहीम का तर्जुमा हम करते हैं नहायत रहम करने वाला। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क जो है वो ये है कि ये रहमान जो है मुफस्सरीन ने, उलमा ने बयान किया कि ये रहमान और रहीम, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, एक तो उलमा ने बयान किया कि जितने अल्फाज का इजाफा होता है उतना ही लफ्ज़ के माना के अंदर वजन पाया जाता है। जैसे अर्रहमान को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर कितने लफ्ज़ आते हैं? अलिफ है, लाम है, रा है, रा के ऊपर फिर शद है। शद का मकसद ये होता है कि एक लफ्ज को रिपीट किया जा रहा है, तो इसके हरफ रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह ये बन गया अलिफ और लाम और रा, यानी 4 ये हो गए, हा ये 5वां, और मीम, मीम के ऊपर खड़ा जबर है और एक खड़ा जबर एक अलिफ के बराबर होता है। तो ये कितने हो गए? 4, 5, 6 और 7, और आगे नून है और ये 8 हो गए।
जबकि इसी के मुकाबला के अंदर हम रहीम को देखते हैं तो अर्रहीम के अंदर अलिफ लाम और रा, इसमें भी रा के ऊपर शद है तो ये 2 गिनी जाएंगी, इधर तक 4 हो गए। इसके बाद आगे है जी हा, हा 5वां हो गया, इसके बाद या 6ठा और मीम 7वां। जबकि अर्रहमान के अंदर हमने देखा कि इसमें जो हरफ बन रहे हैं ये 8 बन रहे हैं, जबकि अर्रहीम में इसके मुकाबले में हमारे सामने जो है वो 7 बन रहे हैं, यानी एक हरफ जो है इसमें कम है। तो इसलिए माना के लिहाज से ये रहमान से जरा छोटे दर्जे का होगा। तो रहमान जो है वो मुफस्सिरीन ने इस तरह लिखा कि ये अल्लाह का रहम वाली जो नाम सिफाती नाम है, ये रहम बेसिकली अल्लाह का दुनियावी है, और दुनियावी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जो है वो चाहे वो कोई मुसलमान है चाहे वो कोई गैर मुस्लिम है, सबके ऊपर अल्लाह ताला रहम करता है। अल्लाह ताला रहमान है, सबके ऊपर अपनी मेहरबानियां करता है, सबके ऊपर मेहरबान है। लेकिन रहीम जो है ये आखिरत के लिए है, और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मुत्तकियों के ऊपर जो है वो रहम करेंगे, जो होंगे परहेजगार नहीं होंगे, जो नाफरमान होंगे उनके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है इसका जो है वो रहम अल्लाह का उधर होगा स्पेशल मुसलमानों के लिए, और रहमान दुनिया में अल्लाह ताला दोनों के ऊपर रहमत करता है। तो इसलिए रहमान का तर्जुमा और रहीम का तर्जुमा जो है वो दोनों ही रहम से हैं। इसका तर्जुमा बन जाएगा बामुहावरा बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। इसके बाद है जी मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी मालिक है, यौम में जैसे हम दिन को यौम उर्दू में भी कहते हैं यौम अद्दीन, ये जजा हिसाब किताब में इस्तेमाल, लेन देन वाला दीन जजा के लिए। तो ये मालिक यौमिद्दीन का जो तर्जुमा बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि यौम जजा का मालिक है। ठीक है, हमने अल्लाह ताला की तारीफ हमने देखी इसमें सूरत फातिहा के अंदर, ये है कि जितनी भी तारीफें हैं वो सारी की सारी किसके लिए हैं? अल्लाह ताला के लिए। और अल्लाह ताला है कौन? अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है। फिर रब है कौन? अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम हमने देखे, वो क्या देखे? अर्रहमान अर्रहीम, यानी अर्रहमान दुनियावी लिहाज से और अर्रहीम उखरवी लिहाज से। रहमान दुनियावी लिहाज से इस तरह के मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए मेहरबान, और रहीम इस तरह के उसमें तराजू कायम हो जाएगा कि उसमें फर्मा बरदार और नाफरमानियों के लिए रहम नहीं होगा, और फर्मा बरदारों के लिए जो है वो रहम होगा। फिर उसके बाद है मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है यौम जजा का। तो क्योंकि थोड़ा सा आज पहली क्लास थी, तारफ में भी फिर टाइम लग गया, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज कल हमारी ये सूरत फातिहा जो है वो कल वाले सबक में मुकम्मल हो जाएगी। हम देख लेंगे कल भी इंशाअल्लाह थोड़ा सा इसको दोहरा लेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम जो है इसी पे इत्तफा करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, चैट को चेक करते हैं जी। ठीक है, ये इंतज़ामी अमूर हैं जी, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इसको देख लेंगे। तो आज जो है वो हम, अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट हैं, तो हम उस 2 मिनट के अंदर अपना जो है वो सवाल ले लेते हैं। तो जवाब अगर हम फिर कल भी उसका दे सकें तो देख लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं है ठीक है, फिर उसमें ये है कि हम इसी पे इत्तेफाक करते हुए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।